نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس ڈھنگ کی دولت ہے. مجھے ایک بندہ ایسا بتا دو قوم مسلم سے جس کی فیکٹری بڑی سی ہو, 200-400 مزدور کام کرتے ہوں. مزدور طبقہ کا آدمی جب اس آوارہ گردی کا شکار ہوتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھی عیاشیاں, بے حیائیاں, بے شرمیاں تو یہ عام طور دولت مندوں میں پائی جاتی تھی. یہ مزدور طبقہ کے لوگوں کے اندر کیسے یہ برائی سرایت کر گئی, جو دن بھر کی محنت مزدوری کرنے کے بعد 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر پاتا ہے, جب وہ اپنی گاڑھی کمائی کو اس طرح سے اوباش قسم کے لوگوں پہ لٹاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں. آج کی تاریخ میں حالات دنیا کے ہر شخص کے سامنے, کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے, ایک لمحے میں ہر بندے تک وہ خبر رپورٹ آن لائن پہنچ جاتی ہے. اتنا سب کچھ لٹانے اور برباد کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آتا ہے تو اس کے علاوہ کیا کہا جائے, ہم سب بس مرنے کے لیے ہی تیار بیٹھے ہوئے. اگر یہاں قوالی ہوتی تو کیا اتنے ہی لوگ ہوتے؟ بھائی سب جگہ نہیں ملتی ہے. ہاں, اور کچھ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اس میں جن کو تھوڑا نیتا ٹائپ یا ٹھیک ٹھاک کہے جاتے ہیں, ان کی کرسیاں الگ لگتی ہیں تو وہ اپنا نام بھی پکار کر کے کہتے ہیں ہمارا نام یہ ہے, اس نام سے. تو وہ جب لیڈیز قوالا یا قوال اس کا نام لیتے ہیں نا بڑے شکریہ کے ساتھ میں, تو اس پاگل کا پگلایا پن دیکھیے کتنا خوش ہوتا ہے وہ. ایسا لگتا ہے شاید اس بے غیرت کو جنت کا ٹکٹ کسی نے دے دیا, اتنا خوش ہوتا ہے. وہ لوگوں اپنی عقل کا علاج کر, جو دماغ پر بھوت سوار ہوا ہے نا, اس بھوت کو اتار لو اور اپنے محنت کی کمائی اس طرح برباد مت کرو. اپنے پیسے مقصد پہ خرچ کرو, مدرسوں پہ خرچ کرو, کوالیفیکیشن پہ خرچ کرو, اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے خرچ کرو, اپنی مسجد اور اپنی مدارس کو مستحکم کرو, اپنی جمعیت کو متحد کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دور بڑا نازک چل رہا ہے, کیسے ہم حالات کے نبرد آزما ماحول سے گزر سکتے ہیں. بالکل کنڈیشن ایسی ہے جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ہے, ویسے آج آپ ہیں. اس زبان کو باہر بھی نکلنا ہے, اندر بھی جانا ہے, بولنا بھی ہے, آہ واہ بھی کرنا ہے, اور دانتوں کے زخم سے بچنا بھی ہے. ایسے ہی آپ کو ہندوستان میں بھی رہنا ہے, زخموں سے بچنا بھی ہے, اپنے معاملات کا دھیان بھی رکھنا ہے, قومی اور ملی فلاح کے لیے کام بھی کرنا ہے, اپنے بچوں کے بھوش کو روشن کرنے کے لیے میکزیمم محنت کرنا ہے, معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تگو دو کرنا ہے, خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کرنا ہے, اور اپنے گھر کو اسلامی معاشرے کی شکل میں تشکیل دینا ہے. اتنی ساری ذمہ داریاں اس ڈھنگ سے ادا کرنی ہے آپ کو کہ آپ کی زبان بھی باقی رہے اور دانت آپ کو زخمی نہ کر سکے. خواب اچھے دیکھا کرو, بڑے دیکھا کرو. جب بڑے خواب دیکھیں گے تب تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے. ارے پگلا پورا ہی مانگ لینا, چوتھائی کیوں مانگتا ہے؟ یہ دنیا کا سیٹ ہے جو زیادہ مانگ لینے سے ناراض ہوتا ہے. میرا رب بادشاہ اعظم ہے, کوئی بندہ نہیں مانگتا ہے تو رب ناراض ہوتا ہے. مانگ اپنے رب سے, یہ مت دیکھ تو جس سے مانگتا ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے, کوئی اور چھوڑ نہیں ہے جی, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. جس طرح سے سمندر سے پانی ڈول بھر کے نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے
یہ بھی تمثیل اس کی شان کے لائق نہیں. جی اللہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے, اور سب سے زیادہ وہی دیتا ہے. اور اس نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم مجھ سے مانگو تو صحیح, میں تمہاری دعائیں قبول کرنے کو تیار ہوں. جو اللہ اپنی طرف سے اپنے بندوں کو انوائٹ کرتا ہو کہ مجھ سے مانگو, پھر کیوں نہیں مانگتے؟ یا وہاں اس کے ہاں اس کے ہاں. اتنی بات تو اکبر جیسا شاعر بھی سمجھ گیا تھا. وہ لکھتا ہے خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. کسی کے سامنے نہیں, چپکے سے اندھیرے میں اکیلے میں دہلیز رب پر سر جھکا دو, اور آنسوؤں کے چند قطرے گرا کے رب کی رحمت کو آواز تو دو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو ٹپکے میری ارقین فیال کے. شرمندگی کا آنسو اگر ہماری آنکھوں سے ٹپک جائے تو اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے. میرے بندے کے آنکھوں سے یہ شرمندگی کے آنسو گرے ہیں تو آپ کے یہ گرنے والے آنسو آپ کے گناہوں کے دھبوں کو دھلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. چھوڑیے اپنے آپ قریب لائیے رب کی دہلیز کرم سے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ روز مرغا کھائیں, تیتر کھائیں, بٹیر کھائیں, قورمہ کھائیں, چکن کرسپی کھائیں, اور کیا چکن چلی, مٹن برا, چھونکتے بغارتے کھاتے رہتے ہیں. حضرت سرکار ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیک وقت 2 سالن موجود ہو, ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آج ہمارے ماشاءاللہ دیکھیے تو گن کر کے تھک جائیے. اور شادیوں میں تو عجیب عجیب ڈیزائن کے عجیب عجیب سامان کھانے وانے سب موجود ہوتے ہیں. تو کوئی 15 قسم کا, 20 قسم کا. ہم نے ایسی ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں کہ 1500 روپے کا ایک پلیٹ ہوتا ہے. اب وہ کھائے گا کہ باندھ کر لے جائے گا یہ پتہ نہیں. حلق شریف کے نیچے لقمہ اترنے کے بعد کیا اس کا ٹیسٹ اب محسوس ہوتا ہے؟ جب تک زبان پر ہے ارے کیا سوادشٹ ہے, قسم خدا کی مزہ آ گیا, ارے بہت ٹیسٹی فل ہے ماشاءاللہ, اور حلق کے نیچے گیا نا ختم کہانی. ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹنکیاں الگ الگ بنی ہوئی ہوں, کمرے بنے ہیں پیٹ میں کہ بریانی ادھر رکھی جائے گی, قورمہ یہاں رکھا جائے گا, پلاؤ ادھر رکھا جائے گا, زردہ یہاں رہے گا. بھائی صاحب ایک ہی کمرے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں یہ سارے لوگ, جسے حضرت میدہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم جب اپنا کام شروع کرتا ہے نا تو صرف 2 ہی آئٹم بنتا ہے, ایک لیکوڈ اور ایک ویسٹیج مال. لیکوڈ تو قدرت کے آدیشانوسار جہاں جہاں ضرورت ہوتی سپلائی ہو جاتا ہے, اور جو ویسٹیج مال ہوتا ہے زیادہ دیر تک اسے آدمی پیٹ میں سنبھال کر رکھتا بھی نہیں. ویسے بمبئی میں تو آپ بہت سارے رہتے ہوں گے نا, کلکتہ بمبئی میں آپ نے دیکھا ہوگا میونسپل کارپوریشن کے جو بڑے بڑے باتھ روم بنے ہوتے ہیں 15 20 سویرے جب لائن لگتی ہے ایک ایک کے سامنے 15 آدمیوں کی, ایک گھستا ہے نا اندر تو ابھی شاید اس نے زاربند بھی نہیں کھولا ہوگا. ارے بھائی صاحب جلدی کیجئے, ارے بھائی صاحب جلدی کیجئے. نمبر آنے سے پہلے غسل کی نوبت آ جاتی ہے. پھر ایسا کھانا کھانے کے لیے آدمی کیوں اتنا پریشان رہتا ہے یار؟ کھانا کھائیں مگر اس طرح بےہودگی کے ساتھ نہ. اور یہ بھی دھیان رکھیں اللہ کا رزق ادب سے کھائیے. ابھی تو شادی بیاہ وغیرہ میں تو جانور بن کے لوگ کھاتے ہیں. جانوروں میں بھی صرف ایک جانور ہے جو اسٹینڈنگ میں سارا کام کرتا ہے, انکمنگ بھی اسٹینڈنگ میں, آؤٹ گوئنگ بھی اسٹینڈنگ میں, اسے جناب گدھا کہتے ہیں. تو شادی بیاہ میں بفر سسٹم لگتا, بفر. ہاں تو بفر سسٹم کا اصول یہی ہے, منگتا بھیکاری کی طرح پلیٹ اٹھاتا ہے
یہاں سے تھوڑا نکالا، یہاں یہاں ایسے. پہلے تو یہ تھا دسترخوان لگتا تھا، پلیٹیں لگائی جاتی تھیں، کھانا سجایا جاتا تھا، پلیٹ میں نکال کے دیا جاتا تھا، پھر روٹیاں پکڑائی جاتی تھیں. تو سب تک پہنچنے کے بعد گھر کا بڑا آدمی بھائی صاحب ذرا بسم اللہ کیجئے، پھر لوگ بسم اللہ فرماتے تھے، ہے نا، بڑی عزت کے ساتھ. مگر اب کچھ نہیں. اچھا کچھ پتا بھی نہیں کہ ٹنکی میں کتنا آئے گا، تو اتنا بھر لاتا ہے کہ آدھا کھاتا ہے آدھا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ہمارا ہندوستان جتنا کھانا برباد کرتا ہے سالانہ، اگر یہ اکٹھا کیا جائے نا تو نیپال جیسے ملک کو، بھوٹان جیسے ملک کو، پاکستان جیسے، بنگلہ دیش جیسے ملک کو ہم سال بھر پرورش ان کی کر سکتے ہیں. بڑا سکشم ہے ہمارا دیش، لیکن ہمارے پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں. 1-1 کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ کرتے ہیں پگلائے ہوئے سینٹ. اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بھائی صاحب جتنی لمبی بنائی رب نے، اس سے زیادہ لمبی ہو نہیں سکتی ہے. تو کیوں پریشان ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ آدمی یہ کہ یار کیا بڑھیا شادی کی، 2 دن نا بس، اس کے بعد کبیر نے اپنی شان بگاڑا. یہی لوگ کہیں گے. اس لیے بھلائی اور عزت اس میں ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہ کے زندگی گزاری ہے. حضرت صدیق اکبر کا نام سنا ہے، افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین. جب وہ مسند خلافت پہ بیٹھے نا تو بہت مختصر سا آپ کا روزینہ طے کیا گیا، ماہانہ طے کیا گیا بیت المال سے. ایک دن آپ کی اہلیہ نے کہا کہ شوہر نامدار کوئی میٹھی چیز کھانے کو جی کرتا ہے. کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آج ہم چاہیں جو کچھ بنا کے کھا سکتے ہیں نا، حلوہ جلوہ بریانی قورمہ سب کچھ کھا سکتے ہیں باہر سے لا کے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہاں وہ کون تھے؟ امیر المومنین تھے. فرماتے میرے پاس پیسے نہیں. تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو روز کا پیسہ ہمیں ملتا ہے نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیں. کہا ٹھیک ہے بچائیے. اچھا عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے، اچھی عادت ہے. تو جب بچا بچا کے تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا تو کہا شوہر نامدار تھوڑی رقم ہم نے اتنا اتنا کر کے اکٹھا کی ہے، تو اب کوئی میٹھی چیز بنانے کا جی کرتا ہے تو بازار سے سامان لے آئیے. صدیق اکبر نے وہ پیسہ اکٹھا کر کے ہاتھ میں لیا، اسے بیت المال میں جمع کر دیا. فرماتے ہیں کہ اندازے سے یہ معلوم ہوا ہے اتنا پیسہ روز ہمیں زیادہ ملتا تھا، لہٰذا یہ پیسہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے. اور اپنی تنخواہ سے اتنا پیسہ پر ڈے کم کر دیا. سوچئے وقت کیا امیر المومنین ہے. ایک پردھان جی بن جاتے ہیں نا تو 7 نسلیں کھاتی ہیں موج سے، اور ایم ایل اے ایم پی بن جائے تو پوچھو ہی مت صاحب. اور یہ امیر المومنین ہے، جانشین مصطفیٰ ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین ہیں. ان کی کنڈیشن یہ ہے اور خدا کا خوف اس قدر غالب ہے، کہتے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، میں اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا. کاش میں بکری کا بچہ ہوتا، لوگ ذبح کر کے مجھے کھا جاتے، میں رب کو جواب کیا دوں گا. کاش میں تنکا ہوتا، ہوا اڑا لے جاتی، رب کو جواب کیا دوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے کہیں زیادہ ہیں، احاطے میں نہیں آ سکتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے خائف ہیں، لرزاں اور ترساں ہیں، جن کے پاس VIP کا جنت کا ٹکٹ کنفرم موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے کا. رات رات بھر روتے ہیں. کبھی ہماری آنکھیں پسیجتی ہیں اللہ کے ڈر سے، کبھی ہم بھی خوف کھاتے ہیں. ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے نوجوان بچے آوارہ گردی کا شکار ہیں. ہمارا معاشرہ اتنا پراگندہ اور برا ہو چکا ہے، جدھر نظر اٹھائیے صرف برائی ہی دکھتی ہے. آج کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ذمہ دار اس معاملے میں قدم آگے بڑھانے کو ڈر کے مارے تیار نہیں کہ لوگ ہمارے اوپر اٹیک کر دیں. اوباش قسم کے لوگوں نے معاشرہ اتنا گندا بنا دیا ہے کہ اب اس معاشرے سے بدبو تک پیدا ہونے لگی.
اس لیے بہت ضرورت ہے، اگر اپنے آپ کو عزت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ڈھنگ سے شریعت مصطفیہ کا باضابطہ طور پر پیروکار بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ہم نے جب سے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے نا تو دنیا کے کیڑے مکوڑوں سے ہم ڈرنے لگ گئے، اپنی پرچھائی سے ہم ڈرنے لگ گئے۔ اور کبھی وہ دور تھا مصطفیٰ کے غلاموں نے سوکھی روٹیاں کھا کھا کر کے کیسر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ دور بھی دنیا نے دیکھا ہے، جن کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، تلواریں ٹوٹی تھی ان کی۔ رستم نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا تھا آخر کیا بات ہے، مسلمان اپنے ملک سے اتنی دور چل کے آیا ہے پھر بھی نہیں ڈرتا ہے، فتح پہ فتح حاصل کرتا جاتا ہے۔ ہم اپنے ملک میں ہیں، رسد کا انتظام ہے، اسلحے سے لیس ہیں، ہماری فوج شکست کیوں کھا رہی ہے؟ جانتے ہو کیا جواب دیا تھا جرنیلوں نے؟ کہا جناب اگر ہمیں جان کی امان دی جائے تو عرض کریں۔ کہا فرمائیے جان کی امان دی جاتی ہے۔ کہا بادشاہ کمانڈر ان چیف صاحب ایسا ہے، مسلمان دن میں گھوڑے پہ سوار رہتا ہے، رات میں مسلح پہ سوار ہوتا ہے، اور ہمارے فوجی دن میں گھوڑے پہ سوار رہتے ہیں، رات میں شراب پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، اس لیے ہم شکست کھاتے جاتے ہیں۔ دن میں مسلمان فتح یاب ہوتا تھا، رات پر روتا تھا، اے رب یہ شکست فتح جو دی ہے یہ تو نے دی ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے میرے ذریعے سے دین کا کام لیا۔ رات بھر رو رو کر کے اللہ کو اور بنایا کرتا تھا مسلمان۔ آج جو کچھ ہے وہ ہم میں ہم مرے جا رہے ہیں، حیثیت کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی دعویٰ یہ کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ تھوڑا پیسہ آتا ہے تو پگلانا شروع کرتا ہے مسلمان، اور ایسا پگلاتا ہے، گھر کا انداز بدل جاتا ہے، کھانے پینے کا انداز بدل جاتا ہے، بولنے چالنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس پورے گاؤں میں یہ الگ قسم اور الگ کوالٹی کا انسان ہے۔ ہم بھی بمبئی رہے ہیں، قریب 10-15 سال گزارے ہم نے وہاں بھی۔ تو جتنے کمانے جاتے ہیں نا ہمارے بہار کے، یو پی کے، جھارکھنڈ کے، لوٹتے ہیں نا 8 لاٹھی لے کے آتے ہیں، 5 چھتری لائیں گے، وہ پانی کا ڈبہ بھر لائیں گے، 1 کنفرم ٹکٹ ہوتا ہے، 5 ویٹنگ لسٹ والے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں، ہاں، اور ایسے بھر جائیں گے بکری اور بھیڑ کی طرح کہ گھسنے میں پریشانی ہوتی، کوئی آدمی آ کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھے، باتھ روم میں بھی پورا بچھا کر کے آرام سے بیٹھتے ہیں انداز میں۔ اب کہاں جاؤ گے؟ یہ روز روٹین میں چلنے کی بات میں کر رہا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ آپ ساؤتھ انڈیا میں جائیے، سفر کیجئے نا، سیٹ ٹو سیٹ آدمی بیٹھتا ٹرین میں، ٹی ٹی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ 150 روپیہ لے کر کے جو ہے کسی کو اس میں ایڈمیشن دے دے۔ ابھی میں نے نادر جمالی صاحب سے کہا مجھے وہاں جانا ہے گڑھوا، تو انٹرسٹی جاتی ہے، بولے ہاں یہاں 200-500 روپیہ دے دی ٹی ٹی پٹ جاتا ہے، اور ایسے ہی بٹا کے لے جاتا جاتا۔ اچھا مجھے پٹانا نہیں آتا تھا، اور مشکل ہے۔ ہم نے کہا بھائی صاحب ٹکٹ نکال دیجئے، انہوں نے ٹکٹ نکال کے بھیجا حضرت کی طرف سے۔ تو یہ حالات ہمارے ہیں، لوگ اس طرح کام کرتے ہیں۔ سسٹمیٹک زندگی جینے کی صلاح اسلام دیتا ہے۔ آپ ڈھنگ سے زندگی جیے نا، دائرے میں رہ کے زندگی گزاریے نا، اور ایک باپ اور ماں کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اس کی اولاد کے لیے تعلیم اور تربیت۔ ابھی ایک بندے نے، کسی نے اعلان کیا تھا یونیورسٹی بنانے کے لیے، کوئی نوجوان لونڈا ہے، ہاں، پر ہیڈ مجھے 100 روپے چاہیے، 7 دن کے اندر 7 کروڑ روپے اکٹھا کر لیے کالج بنانے کے لیے، 7 دن کے اندر۔ ہاں دوسری کمپنی کا اس لیے ہم نام نہیں لے رہے ہیں، جی
7 करोड़ रुपए किसे कहते हैं? अभी तो मैंने देखा नहीं हजरत का इदारा कैसा है, हमारे सारे इदारे लगभग ऐसे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंभा जोड़ा। बड़ी कसमपुरसी के आलम में हमारे इदारे गुजर रहे हैं, जहां से हमारे बच्चों को इस्लामी स्पिरिट मिलती है और जहां की बुनियाद पर कौम जिंदा है, मुसलमान कौम। मदरसे जिस दिन खत्म हो गए ना, आपका वजूद नहीं रहेगा दुनिया में। जहां से मदरसे खत्म हुए, समरकंद, बुखारा, स्पेन, जाके जायजा लीजिए, आपको पता चलेगा कि मुसलमान पहचानने में नहीं आता है। ये हालत है हमारे। इमाम बुखारी की जमीन, जहां से इल्म फजल के सोते फूटते थे, कभी मदरसे खत्म हुए, मुसलमानों की शनाख्त मिट गई। दुनिया इसी काम में लगी हुई है कि मुसलमानों के मदरसों को बंद करवा दिया जाए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मदरसों को जिंदा रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। मस्जिदों के मीनारों पर अजान की आवाज आती है, ये मदरसों की देन है। मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। पेशानियों में सजदों का वकार है, ये मदरसों की देन है। जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, आपकी शनाख्त मिट जाएगी। इसलिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए कि मदरसों को जिंदा रखा जाए। बच्चों को तालीम दो, बच्चियों को तालीम दो। मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी कि सैयद साहब बच्चों का भी इदारा चलाते हैं और बच्चियों का भी इदारा चलाते हैं। एक इदारा चलाना इस दौर में कितना मुश्किल है, ये साहिब दानिशो बीनश से बिल्कुल मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं। इस राह में कितनी रुकावटें आती हैं, एक दानिश्वर आदमी जानता है। इसलिए कि हमारी कौम का पैसा मदरसों की तरफ कम आता है, मस्जिद में कम आता है। आपने देखा होगा, हम भी इमाम मस्जिद में, जुम्मा का दिन हफ्ते में एक दिन आता है, और जब झोली फिराई जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे मुंडी झुका आंखें मूंद के बैठ जाते हैं कि ये झोली खैरियत से गुजर जाए। हाँ, ऐसा सूरदास बन जाता बेटा। अच्छा, कुछ लोग जो झोली फिराने वाले हैं थोड़ा होशियार हो, उनको पता है कि इसने आंखें मूंद ली हैं, तो उसके कान के पास बजाते हैं झोली कम। बड़ी मुश्किल से हाथ डालता है जेब में, अंदर ही चुन लेता है कि बड़का सिक्का नहीं आना चाहिए, छोटा वाला सिक्का, और ऐसे मुट्ठी बंद यूं घुसा के डालता है ताकि जान न पाए क्या दिया है। सुन बंदे सुन, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिअलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में खर्च न करोगे। और तुमने जो भी खर्च किया अल्लाह की राह में, अल्लाह खूब जानता तुमने दिया। कुछ तो बेटे फटे फटे नोट डाल देते हैं, शायद लोगों को बहुत नजर इनाम मिलते हैं, इनको बाद में मालूम पड़ता होगा कि अपने फटे फटे नोट दिए गए। क्यों जमाली साहब जी? हाँ, एक बदबख्त ने हजरत 500 का फटा हुआ नोट डाल दिया जो 50 रुपए भी नहीं चला, और 450 रुपए निकाल दिया उसने। बताइए कितना जमीर मर गया इंसान का। कितनी हैरत की बात है। अपने रब से डरिए, और सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी डरें, औरतें भी। हाँ, बच्चों को इसलिए आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, ताकि आपके बच्चे सलमान रुश्दी न बनने पाए, अब्दुल करीम छागला न बनने पाए, वसीम शैतान न बनने पाए। और बच्चियों को इसलिए दीन की तालीम दो ताकि आपकी बच्चियां तस्लीमा नसरीन जैसी बेहया न बनने पाए। इसलिए तालीम दोनों को देना जरूरी है, और दोनों को देना, बल्कि बच्चों से ज्यादा तालीम बच्चियों की जरूरी है, क्योंकि एक बच्ची पूरे एक परिवार के लिए रोशनी का काम करती है। अगर बच्चियां पाकीज़ा किरदार की हामिल हो गईं तो वो दिन दूर नहीं, कल भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे।
کل سرکار شیخ عبد القادر جیلانی 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے. آج بھی اگر مائیں اور بہنیں اس بات کا عزم کر لیں اور کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں, اب بھی ہماری ماؤں اور بہنوں کی گود میں صلاح الدین ایوبی کا کوئی پیکر ضرور دکھائی دے. کوئی محمد بن قاسم ضرور ابھرے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہیں. لوگوں حلال کماؤ, حلال کھاؤ, حلال کھلاؤ. سوکھی روٹی حلال کی ہوگی نا تب بھی اس میں دم ہوتا ہے. نہیں دیکھا ابراہیم قندوزی نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا منہ میں چبا کر کے معین الدین چشتی کے منہ میں ڈالا تھا, وہ حلق کے نیچے اترا تھا, دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا, اور پھر سب کچھ کو تیاگ پتر دے کر کے راہ مولا میں نکل پڑے علم دین مصطفیٰ کے تلاش و جستجو میں. اور پھر وہ دن بھی آیا جب ان کے پیر نے کعبہ کے دیوار کے قریب پہنچ کر پرنالے رحمت کے نیچے خواجہ عثمان ہارون نے اپنے رب کی دہلیز کرم پر ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا بیٹے میں دعا کرتا ہوں تجھے آمین کہنی ہے. کہا ٹھیک ہے. حضور پیر و مرشد دعا کی, اے اللہ عثمان ہارونی پوری زندگی کی کمائی معین الدین کی شکل میں لے کے حاضر ہوا ہے, اسے قبول کر لے. معین الدین چشتی نے آمین کہی, کعبہ کے دیواروں سے آواز آئی, میں نے معین الدین کو قبول کر لیا. یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب تربیت ڈھنگ کی ہوتی ہے. کاش ہمارے پیران طریقت بھی اپنے مریدوں کو, جو مرید ہوتے ہیں نا, ان کو یہ سمجھا دیں جب تم نماز پڑھو گے جبھی ہم تمہارے پیر ہیں. سیدھی سی بات ہے. اور جو مرید نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے گھر جانا بند, اس کا کھانا بند, اس کی پانی پینا بند. دھتکار دو اسے. جو ہماری قوم میں جسارت پیدا ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ مرید کر لینے کے بعد دیکھتا اللہ ماشاءاللہ دیکھتا ہے پیر کے مرید نماز نہیں پڑھتا ہے, وہیں بیٹھا رہتا ہے مگر بولتا نہیں. پیر یہ ذمہ داریاں چھوڑ دی ہمارے پیروں نے اللہ ماشاءاللہ. کاش یہ ذمہ داری محسوس کریں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے جو ہمارے چلانے سے نہیں ہو سکتا ہے, وہ ان کے چند نصیحتوں سے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ملکی پیمانے پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت برے حالات ہمارے ہیں. جب بھی پیر تشریف لاتے ہیں تو پورے جتنے مرید ہیں سفید سفید کرتا پاجامہ ٹوپی اوپی لگا وگا کر کے بگلا بھگت بن کے بیٹھا کے بیٹھتا ہے مردود. اذان ہو گئی, پیر صاحب وہی نماز پڑھتے ہیں مگر وہ سارے کم وقت وہیں بیٹھے بیٹھے گپے لڑاتے رہتے ہیں. اسی چھڑی اور ڈنڈی سے دے دنا دان دو دو ڈنڈی مار کر شرافت سے جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آ. اگر اس پر عمل ہونے لگ جائے نا تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے. بہت اچھے بہت اچھے. دوسری بات, ہمارے ہاں لوگ بہت غریب ہیں. سنی غریب نہیں ہے, سنیوں کے پیسوں کا مس یوز ہوتا ہے. تازیہ, ڈھول, باجا, قوالی, جڑواں قوالی, 3 قوال ایک ساتھ میں, مشاعرہ, اور ایسا بھی مشاعرہ جس میں شاعرات بھی جلوہ فرما ہوتی بے حیا. اور پھر وہ جب اناؤنسر صاحب اناؤنسری فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ آپ کی بہن ہی ہے, ان کو سمجھیے, بہن سمجھیے. یعنی کس طرح ضمیر بڑھ گیا ہے قوم مسلم کا کہ ہماری بچیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں شاعرہ بن کر کے ممبر پر آ کر کے اپنی بے حیائی کا پروف دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کا کام کر دیا ہے. اگر عورتوں کا باہر رہنا کمال کی بات ہوتی تو سب سے پہلا کام میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں بھی باہر نکلتی. مگر جن کی شان یہ ہے جن کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. کیوں رات میں جنازہ اٹھایا گیا تھا سیدہ فاطمہ زہرا, کیوں سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے
باضابطہ طور پر ایسا جنازہ تیار کیا گیا تھا جس میں آپ کی باڈی دکھائی نہ پڑے، اسی لیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم ناز کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا کہ فاطمہ موٹی ہے کہ پتلی ہے. اور اس احترام شریعت کا لحاظ حشر کے میدان میں بھی رکھا جائے گا جب سیدہ فاطمہ زہرا پلسرات پر سے گزرنے والی ہوں گی. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزریں گی. منادی ندا کرے گا اہل محشر نظریں جھکا لو، بنت مصطفیٰ فاطمہ زہرا پلسرات سے گزرنے والی ہیں، گزریں گی ایسے جیسے بجلی کون. زندہ باد زندہ باد. آج کیوں ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ گھومتی ہیں؟ بلے یہ چچا کا لڑکا ہے، یہ ماموں کا لڑکا ہے، یہ خالہ کا لڑکا ہے، اس سے بات کرنا، اس کے سامنے جانا بے پردگی کے ساتھ شریعت ناجائز قرار دیتی ہے. چاہے چچا کا لڑکا ہو اور چاہے ماموں کا لڑکا ہو، چاہے پھوپھی کا لڑکا ہو، چاہے خالہ کا لڑکا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بڑے رشتے نازک ہیں یہ. ان رشتوں کے ذریعے سے ہم نے بے حیائیوں کو عروج پاتے دیکھا ہے، بد کرداریاں عالم شباب میں پلتی دیکھا ہے ہم نے. تو ہمارے پیسے مس یوز زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے لوگ پان، پوڑی، بیڑی، سگریٹ، اگر اس کا ہی حساب لگایا جائے نا تو ڈیلی کا کم سے کم نہیں تو 100 روپے کا تو پان پوڑی کھا جاتا. لاک ڈاؤن میں حضرت، لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں نے کٹ جو ہے حاصل کیے، منگتوں نے 4-5 جگہ اس کے لئے، تو اس میں فخریہ بیان کرتے تھے آج ہم نے 45 پوڑیاں کھائی ہیں. اور ومل اور کیا کیا نام ہے اس میں اسماء گرامی ان کے مجھے یاد بھی نہیں ہے. ہاں آج ہم نے 45 کھایا. بمبئی میں چوپاٹی کے علاقے میں 1500 روپے کا پان ملتا ہے. کچھ پگلوں کو ہم نے کہتے سنا آج ہم نے 4 پان کھایا ہے. 15 کو 4 سے گڑا کیجئے کتنے بنتے ہیں؟ 6000 روپے کا آدمی شوقیہ پان کھا جاتا ہے. کتنے ایسے پان کھوڑ دیکھے ہیں کہ پورا اگلدان بنے رہتے ہیں، ہر دم ان کا تھوپڑا شریف بھرا رہتا پان سے. ایک کھاری ابھی ختم نہیں ہوا، دوسرا پھر ٹھوس لیا، پھر ٹھوس لیا، پھر ٹھوس لیا. یعنی ایک پان کو اگر آپ 5 روپے کا مانے تو دن بھر میں 50 کھا جاتا ہے. 2500 کا پان ہو گیا. اس طرف جب ہم جلوہ فرما ہوئے نا بہار سائیڈ میں، تو ادھر بہت زیادہ تمباکو کھایا جاتا ہے. ہاں جہاں بیٹھے پچکاری مار مار کے ستیہ ناس کے دے رہے یار. ارے بھائی صاحب اللہ کی رحم کو یار اپنے حالت زار پر. انسان بن جاؤ شرافت کے ساتھ میں، اپنے بچوں پہ رحم کرو، رحم، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد نہ تمہاری قبروں پہ جا کے تمہاری بخشش کی دعائیں کیا کریں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، جنت البقیع میں گئے تو اللہ والے قبر کے اندر بھی دیکھ لیا کرتے ہیں نا. ہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مردے پہ عذاب ہو رہا ہے، جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں. حضرت نے مراقبہ کیا، اللہ سے ریکویسٹ کری، اللہ نے اس کی روح کو حاضر کیا. آپ نے پوچھا کہ میرے نبی کے شہر میں تیرے اوپر عذاب ہو رہا؟ اس نے کہا حضور میں تو بہت نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، نمازی تھا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. ہاں بڑھاپے میں مجھے ایک لڑکا ملا تھا، پیدا ہوا تھا، بہت ہی پیار لاڈ ہم نے دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس پہ کنٹرول نہیں کر سکا، شرابی بن گیا، جواری بن گیا، اور وہ جس راہ پہ گیا میں اسے روک نہ سکا محبت کی بنیاد پر. تو آج جب بھی وہ جرم کرتا ہے زمین کے اوپر، قبر میں اس کا عذاب مجھے دیا جاتا ہے. حضرت نے اس کا پتہ پوچھا، مدینے کے کس محلے میں تیرا گھر ہے؟ بتایا انہوں نے. حضرت اس محلے میں گئے، اس کے گھر پہ پہنچے، دیکھا اس کا بیٹا نشے میں دھت تھا، شراب کا نشہ اترا تو آپ نے ملاقات کی، کہا ظالم اپنے باپ پر رحم کر، تیری بد کرداریوں کی بنیاد پر تیرا باپ جہنم میں جل رہا ہے. بچے نے بھی سنا تو وہ کانپ گیا، توبہ کی،
اثر نو اس نے تعلیم حاصل کی، شروع کر دی حاصل کرنا۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کچھ مہینے کے بعد پھر گزرے قبرستان سے جنت البقیع شریف کے، تو دیکھا اس قبر کے اندر، تو اس قبر کے اندر رہنے والے بندے کے سر پر جنت کا تاج رکھا ہوا ہے، اس کے پیر میں سونے کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں، اس کے سامنے جنتی دسترخوان لگا ہوا ہے، اور جنت کے انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ نے اپنی طرف سے اس کو دے رکھی ہیں۔ آپ نے پوچھا جناب اب تو آپ کا حال ٹھیک ہے؟ کہا حضور آپ کا بڑا کرم، میرے بچے کو آپ نے گناہوں سے روکا تو اللہ نے میرے لیے یہ انعامات عطا فرمائے جسے آپ دیکھتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح حالات ہیں اور رہے دنیا کے۔ ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچیوں جب چھوٹی ہوتی ہیں نا بچیاں، تو ان کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتی ہیں، اور ایک نیا بھی چلا ہے وہ بندوق کی طرح، اس کو بولتے ہیں لیگی، لیگی، ہاں اس کا نام لیگی ہے، ایک دم چپکا چپکا، جسم کے اعضاء دکھتے ہیں ایک دم اوباش قسم کا، جبکہ اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ لیگی مہنگی پہننا یہ جائز نہیں ہے، ٹاپر پہننا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کپڑے ایسے پہناؤ جس کپڑے کو پہننے کے بعد کم از کم پردے کا احترام تو باقی رہے۔ ماں بہنوں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک صاحب گھر میں جانا ہوا تو انہوں نے کہا حضرت میری کنیز فاطمہ ہے نا، یہ کم سے کم نہیں تو 15 گانے اس کو زبان نہیں آتے، اور ہمارے جو شہزادے ہیں محمد قاسم جو ہے نا، اور یہ تو بہت زیادہ مائنڈڈ ہے۔ ہم نے کہا اچھا ان کو کلمہ بھی یاد ہے؟ کہا نہیں وہ تو نہیں یاد ہے، اور زبانی وہ گانے سناتی ہے۔ کتنا فخر ہے ہماری قوم کے لوگوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، بچیاں گانے گانے لگیں تو مائیں خوش ہوتی ہیں، باپ خوش ہوتا ہے، بچے گانے گائیں تو باپ خوش ہوتا ہے، اسی وقت 2 تھپڑ لگاؤ کھینچ کر کے اور اسے بتاؤ گانے نہیں، نبی کی نعت پڑھنا شروع کرو، اللہ کی حمد پڑھنا شروع کرو۔ رات کے اس وقت میں آپ کی دہلیز سماعت پر بیٹھا ہوں جب تقریر کھائی جاتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی کھا لیجئے تقریر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت رسول گرامی وقار کے چاہنے والوں، زندگی میں بدلاؤ لاؤ، تبدیلی پیدا کرو، ماں بہنوں بچوں کی تربیت ڈھنگ سے کرو۔ ایک شخص تھا جس کو جج نے فیصلہ دے دیا کہ پھانسی کی سزا سنا دی اس نے۔ جج نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں ایک آخری خواہش ہے، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، ماں آئی تو کہا ماں تھوڑا اور قریب آ جا، ماں قریب گئی، کہا تھوڑا اور قریب آ جا، اور قریب گئی، کہا ماں تیرے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب ماں نے کان اپنے بیٹے کے منہ کے سامنے کیا تو بیٹے نے پورا منہ کھولا اور پورا کان منہ میں بھر کے دبا کے کاٹ کے کھا گیا، زور سے چیخ کر کے خون نکلنے لگا، پورا حال جو ہے تھرا اٹھا۔ جج نے بھی ڈانٹا بدتمیز یہ کیا کام کیا؟ کہا جج صاحب اس وقت میں اپنی ماں کو یہی سزا دے سکتا تھا جو میں نے دے دیا، اگر میری ماں میری نصیحت کرتی، مجھے مارتی، مجھے ڈانٹتی، غلط کام سے روکتی تو میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا۔ میری ماں نے مجھے بڑھاوا دیا، مجھے منع نہیں کیا، میں اس پھانسی کے پھندے پہ جو پہنچ چکا ہوں اس میں سارا قصور میری ماں کا ہے۔ اللہ، تو چونکہ میں اب قتل کیا جانے والا ہوں، اس سے زیادہ سزا میں ماں کو نہیں دے سکتا، میں نے کان کاٹ کر کے الگ کر دیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک کی ماؤں کو یہ احساس ہو کہ مائیں اگر بچوں کی تربیت نہیں کریں گی تو بچے اپنی ماؤں کو اس طرح کی سزا دینے کا ادھیکار رکھتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہماری کنڈیشن بھی عجیب و غریب ہو گئی، ہم بھی لوگوں کے بیچ رہتے رہتے میمنے بن گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک گڑریے نے، بکری چرانے والے نے ایک شیر کے بچے کو بچپن میں ہی پکڑ لیا اور اس نے اس بچے کو بکریوں کی ریوڑ میں ڈال دیا۔ تو جیسے بکریاں میں کرتی نہیں ویسے وہ بھی میں کرنے کی کوشش کرتا،
چلتا رہا اسی بکریوں کے بیچ میں جوان ہوا وہ ایک دم تندرست تگڑا ہو گیا. اس کی خوراک کو دیتا رہا اسے. ایک دن پانی پلانے کے لیے جھیل کے کنارے پوری بکریوں کا ریوڑ لے کے گیا گڑریا. یہ شیر بھی تھا اسی میں, یہ بھی پانی پینے کے لیے اس نے منہ ڈالا. اپوزٹ سائیڈ میں اسی کی برادری کا ایک شیر ببر کھڑا ہوا تھا. اس نے ادھر سے دیکھا یار یہ ہماری کمپنی کا آدمی بکریوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے. تو اس نے وہیں سے دہاڑا زور سے, اس نے دیکھا پھر پانی میں دیکھا یار ہماری شکل تو بکریوں سے ملتی جلتی نہیں ہے. پھر اس کی شکل سے اپنی شکل کا کمپیر کیا تو شیر نے اپنی زبان میں کہا تو شیر ہو کر کے یہ بکریوں کے بیچ میں کیا کرتا ہے. اس نے احساس دلایا اپنی برادری کے کینڈیڈیٹ کو تم شیر ہو بکری نہیں ہو بکری. جب اس کا احساس زندہ ہوا ایک جھپٹے میں 2 بکریوں کو دبوچا اور لے کے روانہ ہو گیا. ہمارا بھی احساس مر گیا ہے کہیں نہ کہیں. ہم بھول گئے میدان بدر کے 313 مجاہدین کی اولاد. ہم بھول گئے ہمارے آبا و اجداد کا کردار کیا تھا. ہم بھول گئے جس نے یہ کہا تھا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا. اور باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہم یہ بھول گئے. ہمارا یہ احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ داری محسوس کیجئے اور اپنے نسلوں کو دیندار بنائیے. دیندار مصطفیٰ کا وفادار بنائیے. ایک طرف دشمنان اسلام طاق میں بیٹھے ہیں اور ایک طرف بنام مسلم لوگ دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں. کس طرح آپ کو لقمہ تر بنایا جائے تو ہر اعتبار سے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے حضرت مولانا روم ہی فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا شہزادہ تھا جس کی پرورش عورتوں کے بیچ میں ہوئی. عورتوں کے بیچ میں تو جیسے عورتیں ہاتھ پاس ہلا کے بات کرتی نا ویسے وہ بھی کرتا تھا. جوان ہو گئے. اچانک ایک دن سانپ نکلا. سانپ تو عورتوں نے چلا کر ارے کسی مرد کو بلاؤ سانپ نکلا کسی مرد کو بلاؤ. تو وہ شہزادہ بھی کیوں بولتا ہاں کسی مرد کو بلاؤ سانپ نکلا سانپ. تو کسی عورت نے ارے بھائی آپ بھی مرد ہیں آپ ہی ذرا ہمت کریں. میں مرد ہوں. اچھا تو لاٹھی لاؤ لاٹھی لاؤ. احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ مرد ہیں. احساس ہمارا مردہ ہو گیا ہے. زندہ کیجیے بیدار ہو جائے. جملوں پر تھوڑی احتیاط اس لیے برتی جا رہی ہے کہ ہمارے یہ یوٹیوب والے جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کاٹ کر کے لا تقرؤ الصلاۃ بیان کر دیتے ہیں وہاں تم سکارا چھوڑ دیتے ہیں اور جس کی سزا لوگ بھگت رہے ہیں. تو آپ سے بھی بڑے ادب سے عرض ہے تھوڑا ڈھنگ سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اس سے یہ تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے. اس سے دین کا کام ہو رہا ہے تو کم از کم ایسا مثبت میسج دیجئے کہ بولنے والوں کو دقت کا سامنا نہ ہو. آپ کا بھی بھلا ہو اور دین کا بھی بھلا ہو. عزیزان محترم میں عرض کروں گا آپ سے کہ ٹھنڈی تو لگتی ہوگی آپ کو بھی نہیں لگتی ہے. ہاں ماشاءاللہ یہ کوڈ بھی بتا رہا ہے کہ ہم کو بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے. موسم کا تغیر و تبدل جو ہے انسانی صحت پر اپنا اثر چھوڑتا ہے. اس لیے کم از کم حالات پر نظر رکھا کیجیے. گلی کوچے میں دھیان رکھا کریں کوئی اجنبی آدمی آپ کے محلے میں آپ کے کوچے میں آپ کی گلی میں آ تو نہیں گیا ہے جو آپ کے حرمت پر آپ کی عزت پر اٹیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. نوجوانوں دوستی کرنا ہے تو دوستی صرف اونلی مسلم سے کیجیے. ہاں صرف مسلمان سے دوستی کیجیے. اور یوں ہمارا پورا ملک بھارت ہے کشمیر سے لے کنیا کماری تک پورا بھارت ایک ہے. اس کے ایک ایک سینٹی میٹر زمین کی حفاظت کرنا مسلمانوں کو آتا ہے. اور ہماری جتنی قربانیاں کسی کے باپ کی اتنی قربانیاں نہیں اس دیش کی آزادی میں. ہاں
اور خاص کر علماء اہل سنت کی ریکارڈ پورا رکھا ہوا ہے پورے دیش میں اور ہر انسان جانتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو بچا کیسے سکتے ہیں وہ تدابیر عمل میں لائیں. کوشش کیجیے ایک ٹائم کھائیے. حضرت رفیق ملت فرماتے ہیں نا آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. ویسے ماشاءاللہ بہار پڑھتا بہت ہے. ٹھیک ہے سر ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ جتنے آئی ایس افسر ہیں آئی پی ایس افسر زیادہ تر بہار سے ہی منتخب ہو کے جاتے ہیں. اگر علماء کو دیکھ لے تو بڑے قابل علماء بھی ہیں مگر اس تعلیم کا فائدہ زمین پر کیوں نہیں دکھتا مجھے اس پر حیرت ہے. ہاں حضرت نے فرمایا پڑھ کے چلے جاتے ہیں شاید اس لیے اس کا فائدہ زمین پر نہیں دکھتا ہے. اپنی تعلیم کا کچھ حصہ ہمیں اپنے علاقے میں بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو گریجویٹ ہو کوالیفائیڈ ہو. اسلام دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے بالکل حاصل کیجئے مگر پہلے دیندار بن جائیے. اپنا مذہب سیکھ لیجئے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ پہلے سیکھ لیجئے اس کے بعد آگے بڑھیے نا. کیا دقت آتی ہے. کوشش کیجئے اپنے دارالعلوم کے ساتھ ساتھ اپنے اسکول بنائیے اپنے کالج بنائیے جہاں آپ کی بچیاں حجاب کے ساتھ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی قوموں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنی صلاحیت منوا سکیں. لیکن جس قوم کے ہاں مدرسے ہی قسم پرسی کے عالم میں چل رہے ہوں وہ قوم اسکول کیا بنائے گی. کیا بنائے گی وہ قوم اسکول. اگر ایک روپیہ ہر گھر سے ہر فرد کی طرف سے مدرسے میں دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک روپیہ 100 روپے کا اعلان کر کے اگر 7 کروڑ روپے 7 دن میں اکٹھا ہو سکتے ہیں تو 17 کروڑ مسلمانوں کی آبادی مانی جائے بھارت میں جو ریکارڈ ہے تو پر ہیڈ 1 روپیہ اگر نکالا جائے تو 17 کروڑ روپے پر ڈے ہمارے نکلیں گے. اور 17 کروڑ روپے میں ہم ہر سال 2 3 یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. عرض کیجئے مگر بس جس تاریخ میں حضرت کا انتقال ہوا اس تاریخ میں اتنے بجے ایصال ثواب کی محفل کر لیجئے. اور جس پیر کو آپ مانتے ہیں جس پیر سے آپ مرید ہیں جس پیر کا عرض کرتے اسی پیر کے نام کالج بنا دو اسی پیر کے نام یونیورسٹی بنا دو اسی پیر کے نام ہاسپٹل بنا دو اسی پیر کے نام انسٹیٹیوٹ بنا دو. اور ٹیوشن پڑھنے کے لیے مسلم محلوں میں کچھ ایسی جگہیں مختص کی جائیں جہاں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں باضابطہ طور پر اسلامی پیرائے میں رہ کر کے ٹیوشن کے ذریعے سے اپنی تعلیم میں اضافہ کر سکیں ترقی کر سکیں اور دنیا کی قوموں سے کاندھا سے کاندھا ملا کر نہیں ان سے آگے بڑھ کر کے اپنی صلاحیت کا لوہا منوائیں. یہ کب ممکن ہوگا جب ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے. تو آقا کے دیوانوں کوشش کیجئے اور یہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ نہیں چاہیں گے تو اللہ بھی کچھ ٹھیک نہیں کرنے والا ہے. جی اللہ نے فرمایا نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتا. آپ چاہیں گے اللہ حالت بدل دے گا. اللہ چاہے لے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. اور یہ بھی دھیان رکھیں اگر پوری دنیا کافر ہو جائے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے اور پوری دنیا مسلمان بن جائے اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. میرا رب وہ ہے اللہ الصمد اس کی شان ہے. میرا رب بے نیاز ہے بے نیاز. تم سب منگتے ہو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب کے سب اللہ کے دربار کے بھکاری ہو اور بھکاری کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ سینہ تان کر چلے. اپنی اوقات پہچانے. ہم وہ ہیں کبھی ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ ہم کوئی قابل قدر چیز بھی نہیں تھے. حل اتی علی الانسان
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک دور ایسا گزرا ہے ہمارے اوپر ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، ناپاک قطرہ تھے، لیکن جب یہ ناپاک قطرہ وجود انسانی میں تبدیل ہوا تو یہ فخر ملائکہ بن گیا، فخر ملائکہ۔ واہ 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 واہ، حضرت آدم کو سجدہ علم کی بنیاد پر کیا گیا تھا، عبادت کی بنیاد پر نہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس بیس پر آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ اللہ نے آپ کے سر پہ بزرگی کا تاج رکھا ہے، بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کہتا ہے او انسان ہم نے تجھے ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ یقین نہیں آتا تو شیشہ سامنے رکھیے، اپنے رخ زیبا کی زیارت فرمائیں اور ایک گدھے کو دیکھیں، آپ ٹھیک ہیں کہ گدھا ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں اور کتے کو دیکھیں، آپ ٹھیک ہیں کہ کتا ٹھیک ہے؟ اس پر اللہ کا کرم، آپ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہیں، غلمان سے زیادہ آپ خوبصورت ہیں، فرشتوں سے زیادہ آپ خوبصورت ہیں، پریوں سے زیادہ آپ خوبصورت ہیں، کردار اتنا بدصورت کیوں آپ کا ہے؟ اس پر رب کا کرم الگ سے، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او آدم کی اولادو ہم نے تجھے بزرگی کا تاج پہنایا، بزرگی کا تاج اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کی سب سے سپیریئر پرانی جو ہے نا جو اللہ نے پیدا کیا وہ حضرت انسان ہے۔ سب سے طاقتور جنتو کون ہے؟ بولے شیر، دہاڑتا چنگھاڑتا پھاڑتا، ہاتھی ایک پونچھ مار دے تو دو تین مر جائیں، ایک لات مار دے تو کچومن نکل آئی انسان کا، چیتا، اونٹ، لیکن انسان ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ اپنے اوقات پہ آیا نا تو شیر کو بھی نکیل ڈال کے سرکس میں نچاتا ہے، نہیں نچاتا ہے؟ ہاتھی کے منڈی پہ بیٹھ کر کے یوں کچو کے لگاتا، جدھر گھماتا ہے وہ گھومتی رہتی، ہتھنی اور ہاتھی۔ طاقتور کون ہے؟ انسان، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے ہوا سے خمسہ عطا فرمایا، باصرہ، سامیہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ مزید اللہ کا کرم یہ سورس آف نالج ہے، یہ گیان کے سروت ہے، یہ سورس آف نالج، ہم اسی کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ان سب میں سپریئر ہے ہماری عقل۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ یہ بھی حدیث شریف ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو پیدا کیا، وہ نور مصطفیٰ، اور جو عقل ہے وہ بھی نور ہی ہے نا، عقل بھی نور ہے، ہمارے نبی بھی نور ہیں، تو جس عقل کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ نور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، ہمارے مصطفیٰ کریم کو پیدا کیا، تو کم از کم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی عقل سے کچھ کام لو۔ ہم پورے ملک میں جاتے ہیں، اکثر جلسوں میں، پروگرام میں آدھا جلسہ ہوتا ہے، آدھا سرکس ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پراٹھے کی دکان لگی ہوئی ہے، جھولے کی دکان لگی ہوئی ہے، وہ بڑکا والا جھولا چل رہا ہے، وہ موت والا کنواں ہے، سب کیا لگا رکھا بھائی صاحب؟ یہ جنگلی پن کب سے ہم نے شروع کر دیا؟ آدھی پبلک یہاں، بلکہ آدھی سے کم پبلک جلسے میں، بقیہ پبلک وہاں۔ کچھ علاقے میں گئے حضرت، وہاں تو ایک اور جھولا چلا ہے، اس پہ کودتے ہیں سب، نقاب پہن پہن کے ہماری محترمائیں کود رہی تھی اس میں حضرت، ہاں اس جھلوا پہ کود رہی ہوں، اچھل اچھل کے، مطلب ایک بار کودتی تھی تو خودے کوداتا تھا وہ، ہاں وہ دیکھا میں نے کچھ علاقوں میں۔ اور کوئی گبارہ ٹائپ بہت بڑا یوں ہوتا ہے، ہنڈلوم جیسا، اس کو بھی دیکھیے پورا ہجوم وہی لگا ہوا ہے، گویا کہ دنیا نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس قوم کو سدھرنے نہیں دینا ہے، اس قوم کو راہ راست پہ نہیں آنے دینا ہے، اس طرح نہیں تو اس طرح اس کو گھما دو۔ یہ جلسہ کیا گیا، اس میں پیسے خرچ ہوئے ہیں نا،
فری میں تو نہیں ہوتا نا، کرایہ لگتا ہے، پوسٹر چھپتا ہے، ایڈورٹائز ہوتا ہے، علماء بلائے جاتے ہیں، اسٹیج لگایا جاتا ہے، سجاوٹیں ہوئی، پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اب ہماری قوم کا آدھا طبقہ سے زیادہ وہ جھولا جھول رہا ہے اور جی کود رہا ہے، اچھل رہا ہے، مونگ پھلی کھا رہا ہے، پراٹھے لیل رہا ہے جا کر کے، تو اس جلسے کا مقصد حاصل ہوا نہیں۔ تو جلسہ کرنے والوں سے یہ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اپنے جلسوں میں اس طرح کی دکان لگانے پہ مکمل پابندی کر دی۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی قوم کو ڈھنگ کا میسج جائے تو جلسوں میں بازار لگانا بند کر دو اور اپنی قوم کے لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ دین کا پیغام سننے کا موقع فراہم کیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ابھی میں جب وہاں سے چلا باغ ڈوگرا اسٹیشن پہ تو 7 بچے حافظ قرآن ماشاءاللہ یہاں ہو چکے ہیں، جن کے سر پہ دستار ابھی باندھی جائے گی۔ ان کے گھر والے بڑے خوش ماشاءاللہ، عورتیں بچے بوڑھے سب آ رہے تھے اسی ٹرین جس میں ہم بھی آئے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے۔ کتنے حافظ قاری مولانا، جب حافظ جی بنے تب دلہا بنتے ہیں، قاری صاحب بنے تب دلہا بنتے ہیں، مولانا صاحب بنے تب دلہا بنتے ہیں، اور پھر جب شادی ہوتی تب دلہا بنتے ہیں۔ کتنے ایسے منحوس ہیں، ایک کو مرتبہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں، بہت خوش قسمت ہے حافظ صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، دلہے پہ دلہا، دلہے پہ دلہا بنتا ہے۔ اور یہ تو دین کے دلہا ہے، دین کے۔ یاد رکھنا ساتھیو، یاد رکھنا، اگر مولانا حافظ قاری نہ رہے تو بغیر جنازے کے دفنائے جاؤ گے۔ ہاں، یہ دھیان رکھنا۔ ابھی لاک ڈاؤن گزرا ہے نا، کتنے لوگ گئے ایسے ہی گئے ہیں، ہاں، بغیر جنازے کے۔ 2 قسم کا آیا تھا کرونا، ایک خطرناک تھا، ایک تھوڑا مطلب شانتی پوربک تھا۔ تو ایسا تھا کہ وہ پکڑ کے لایا گیا ایک بعد والوں کو تو جنازہ پڑھانے کے لیے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب انتقال فرما گئے تو کہا حضرت جنازہ پڑھا دی، چلیے بھائی صاحب۔ گاڑی لا کے میرے آگے کھڑی کر دی گئی، اسی میں اس کو لٹایا تھا بیچارے کو۔ آگے ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، 2 پولیس والے گن مشین لے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا ڈرائیور صاحب اتر جاؤ ورنہ تمہاری بھی پڑھا دوں گا۔ جلدی سے بھگا بیٹا ادھر کر کے، بہت زور سے نکل کے بھاگا۔ جیسی بھی لا کے قبر کھودی جاتی ہے اسی سے اٹھا کے اس میں جا سواہا، جائیے کوئی مٹی نہیں دی یار۔ اکثر بغیر جنازے کے گئے، بغیر مٹی دیے گئے۔ ایسا بھی ہوا ہے، شمس الدین گئے تھے اپنے ابا کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے، گنگا رام کو دے دیا گیا۔ گنگا رام گئے تھے اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے، قمر الدین کو پکڑا دیا گیا، لے جاؤ۔ یہ بھی دیکھا گیا۔ علماء کی قدر و قیمت سمجھو۔ اس پیریڈ میں بھی عالم مسجد میں موجود تھا، جب 5 نمازی کی اجازت تھی کہ 5 ہی پڑھیں گے نماز۔ اس زمانے میں حضرت لوگ جنگ کرتے، تمہارے باپ کی مسجد ہے، ہاں تم ہی 5 پڑھو گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا ان گدھوں کا پتہ نہیں کہاں گئے جو جنگ کرنے آئے تھے۔ اتنا جوش میں گالیاں بھی دے رہے امام کو، لڑنے بھی آ گئے، کتنے بیچارے اماموں کو دھکے مار کے مسجد سے نکال دیا گیا۔ اور کمیٹی والوں نے اتنی بدتمیزی کری، پیسہ ہی نہیں دیا ان کا، تنخواہیں نہیں دی۔ یہ حالات ہے۔ تو یہ چند گزارشات ہم نے آپ سے کی ہیں۔ سمجھ شریف کے جھروکے سے اگر کچھ اندر اترا ہے تو اس کو سنبھال لیجئے گا۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے 5 وقتہ نماز پڑھو۔ جب آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب گھر میں بچہ آنکھ کھولے تو اپنی ماں کو سجدے میں دیکھے، اپنے باپ کو وضو کرتا دیکھے، اپنی بہن کو قرآن پڑھتا دیکھے، اپنے بھائی کو تیاری صلاۃ کے لیے بیدار دیکھے، تو چھوٹا بچہ ان 3 چیزوں کو دیکھے گا نا تو اس کے دل میں بھی نماز کی محبت پیدا ہوگی۔
بچوں کے سامنے گھر میں جھگڑا مت کیا کرو. شوہروں بیویوں بچوں کے سامنے گھروں میں جھگڑے مت کیا کرو. آئے یہ بچہ چھوٹا ہے, بہت کچھ سمجھتا ہے, وہ بول نہیں پاتا ہے مگر سمجھتا ضرور ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرتا ہے, نوٹس کرتا ہے وہ. تو بچے جھجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے گھروں میں پروان چڑھنے والے بچے لاؤبالی بن جاتے ہیں. ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور بنائے. 50 کتابیں رکھو دین کی, چھوٹی سی لائبریری, تاکہ پتہ چلے مسلمان کا گھر ہے. بچے بھول کر کے بھی کتاب اٹھائیں, کچھ تو پڑھیں گے. گھر میں ایک حصے میں آپ 2 چند مصلی رکھ دو, تاکہ بچے سمجھیں یہ مصلی کس کام کے لیے ہے, اور مسلمان کا گھر لگے کہ مسلمان کا گھر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بول کر نہیں, دکھا کر کے ہی بچوں کے دل دماغ پر چھاپ چھوڑا جا سکتا ہے. اس کا اہتمام کیجیے. بھلے ہی 50 کتاب 25 کتاب ہو آپ کے دینیات کی, فضائل کی, نماز کی, روزے کی, یہ گھر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہندی پڑھو اس کا انکار نہیں, انگلش پڑھو اس کا انکار نہیں, اور پہلے قرآن پڑھ لو, دین پڑھ لو. حضرت مدرسے کا نام کیا ہے؟ جامعہ اصغریہ نعمانیہ کو بام عروج پر لانے کے لیے آپ کو سترک رہنے کی ضرورت ہے, اور اپنی طرف سے آپ کو تعاون پیش کرنے کی ضرورت ہے. عہد کر لو کہ آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. عزم مصمم کر لو. جو روزانہ سونے چاندی سے بجھا ہوا پانی پیتے ہیں نا, میں نے سنا ہے بڑے خراب پتی ہندوستان کے 2 نمبر کے مالدار, ان کی بیگم صاحبہ سونے کا بجھایا ہوا پانی پیتی ہیں. 4 لاکھ کی ایک بیسلری کی بوتل ہوتی ہے. ایک پلیئر صاحب ہیں کرکٹ کے, ان کا سنا میں نے 2 لاکھ کی ایک بوتل ہوتی ہے جس کا پانی پیتے ہیں وہ بیسلری کی. کیا یہ مریں گے نہیں؟ ارے مریں گے نہیں مریں گے؟ کوئی چٹنی روٹی کھاتا ہے اسے بھی مرنا ہے, اور کوئی سونے کے بجھایا ہوا پانی پیتا ہے, چاندی کا ورق روز کھاتا ہے, اس بدبخت کو بھی مرنا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی اور بادشاہ کی زندگی میں صرف 1 دن کا فرق. کہا وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں جو کل گزر گیا اس کا غم بادشاہ کو بھی ہے اور ہم کو بھی ہے. کل جو آنے والا ہے اس کی فکر بادشاہ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے. باقی رہا آج تو یہ جلدی سے گزر جائے گا. تو 1 دن کا فرق ہے بادشاہ میں اور غریب میں, فقیر میں. تو 1 دن کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو. یہ کسی کو پتا نہیں کل کس نے دیکھا. یا ہاتھ میں آیا ہوا لقمہ بھی کبھی کبھی حلق کے نیچے تک نہیں پہنچ پاتا, یوں ہی مر جاتا ہے. موت بتا کے نہیں آتی ہے, چپ چاپ آتی ہے. ابھی آخری بات کہہ دوں میں, وہ ٹائٹینک ڈھونڈنے گئے تھے نا حضرت. ہاں, ایک کوئی جہاز ڈوبا تھا غالباً 1912 میں, کوئی 2000 آدمی تھے اس میں, سمندر میں ڈوب گیا. ابھی کچھ لوگوں کو شوق چل رہا ہے, جب زیادہ پیسہ آتا تو لوگ پگلاتے ہیں, نئی جو ہے اپج نکالتے ہیں, شوق پیدا ہو, یہ کریں وہ کریں, پیسے زیادہ آ گئے تو اس کا استعمال کہاں ہونا چاہیے. تو 5 خراب پتی لوگ پگلا گئے. 2 پڑوسی ملک کے تھے باپ بیٹے, 3 اور تھے. بڑھیا سے پنڈوبی بنائی جو خربوں روپے کی تھی, سسجت ایک دم. چلو ٹائٹینک. ابے مردود اتنا پیسہ اگر کہیں اسپتال پہ لگا دیتا, کالج یونیورسٹی پہ لگا دیتا, قوم کی فلاح و بہبود پہ لگاتا تو کام آتا. نہیں صاحب, گئے ٹائٹینک کو ڈھونڈنے کے لیے. ملک الموت نے کہا جاؤ بچوں ہم یہیں بیٹھے ہوئے. گئے یہ دبوچ لیا 5 کو. اب پھر کچھ لوگوں کو چرائے گا شوق کی چلو اس 5 کو ڈھونڈنے چلتے ہیں. اللہ بڑا کریم ہے, اس کی تدبیر کوئی جانتا نہیں ہے. ہاں, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ایسا بھی نہیں کہ ملک الموت ہے حضرات رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے, یوں دبایا نا, چپ چاپ سیدھے سے
قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، مصطفیٰ تم فرماؤ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں موت تو ڈیفینیٹ ان سے ملاقات کر کے رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر تمہاری روح لے کے جائے گا. اس کو کسی کے رونے پہ ترس نہیں آتا ہے. کوئی چلائے اکلوتا بیٹا مر رہا ہو چاہے دو لوٹا بیٹا مر رہا ہو، کوئی مر رہا ہو کچھ پرواہ نہیں، اس کو تو اللہ کے قانون کی پالنا کرنی ہے. یہ ٹائم آیا یہ لے کے روانہ. کہیں ایسا نہ ہو کل فجر کی اذان کے بعد مؤذن صاحب اعلان کریں اس گاؤں کا نام کیا ہے کمل پور کے لوگوں، بہت افسوس کے ساتھ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے فلانے صاحب جو رات میں جلسے میں تشریف فرما تھے اچانک جب وہ سوئے تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب کے جنازے کی نماز 2:30 بجے قبرستان قریب پڑھائی جائے گی. ہو سکتا ہے آپ ہوں یا میں ہوں، ٹھیک ہے نا. ابھی لوگ راتوں میں بہت ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ٹھیک سوئے تھے ہو گئے. پہلے تو ہم بچپن میں دیکھے بہت دیر تک لوگ مرتے تھے، 6 مہینے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کتنے کپڑے پھٹ گئے. بیچاری عورتیں چپے چپے یا اللہ بڑھوا جلدی مر جائے، یا اللہ پخانا دھوتے دھوتے تھک گئی، یا اللہ جلدی مر جائے. رحمن بپتا ہو بلی جو تھوڑے دن ہوئے، ہت انہت یا جگت میں جان پرت سب کوئے. 2-4 دن 10-15 دن مہینہ پر کوئی بیمار بھائی جناب کیسے ہیں، بھائی صاحب کیسے ہیں، مولانا قادری صاحب کیسے ہیں آپ، طبیعت شریف کیسی ہے آپ کی، اللہ آپ کو ٹھیک ہے جلدی سے. اگر 6 مہینہ ہو گئے اب کوئی نہیں آئے گا. یار بہت دن سے بیمار پڑا ہے قادری صاحب، یا اللہ جلدی اٹھا لے اس کو، یا اللہ جلدی اٹھا. کون سی دشمنی ہوگی بھائی صاحب، جلدی اٹھا لے کے دعا مانگ رہے سارے دعا مانگ، یا اللہ جلدی اٹھا لے، یا اللہ جلدی اٹھا لے. اللہ بھی جو ہے نا بندے کو دکھاتا دیکھ یہ تیری بیوی ہے نا، یہ تیرے بچے، یہ تیرا خاندان، یہ تیرے سارے رشتہ دار، دیکھ تیرے مرنے کی دعا مانگتے. جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجا، فرشتے دنیا میرے بندے کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، میں اپنے بندے کو کیسے چھوڑوں، جا میرے بندے کو واپس میرے پاس لیا. پھر فرشتے اجل آتا ہے وہ بندے کو واپس لے کے جاتا ہے اللہ کی طرف. جب پوری دنیا نکار دیتی ہے نا اس وقت بھی اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا اللہ اپنے بندے سے. اللہ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کی شکرانہ ادا کرنے لگ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. کتنا پیار بھرا جملہ اللہ کا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، تم عذاب مول کیوں لیتے ہو یہ سوچنے کا وشے ہے. 5 وقتہ نماز پڑھیے، جھوٹ مت بولیے، بے ایمانی مت کیجیے، چغلی مت کیجیے، غیبت مت کیجیے، نگاہوں کو آوارہ مت ہونے دیجیے، بری سوچ سے پرہیز کیجیے، کسی کے حق پہ ڈاکے مت ڈالیے. پورے طور پر پورے دیش کی حفاظت کے لیے حلف بردار رہیے. اپنے ملک کے دفاع میں تیاری بالکل مکمل رکھیں تاکہ کوئی دوسرا ملک ہمارے ملک پر اٹیک نہ کر سکے. ہم یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں. اپنے مسجد کو آباد کریں، اپنے مدرسوں کو شاد رکھیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، علماء مشائخ سے محبت کریں، ان کے عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں. اور یہ طلباء جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، یہ مہمان رسول ہیں. ہاں فرشتے ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں. یہاں تک نبی نے فرمایا ہے میدان جنگ میں مجاہد کو تلوار دینے سے زیادہ بہتر ہے کسی پڑھنے والے بچے کو ٹوٹا ہوا قلم دینا. بس یہی چند گزارشات تھیں، کچھ کڑوی، کچھ کھٹی، کچھ میٹھی. اس کو ایک دم بڑھیا سے شربت بنا کے پی جائیے گا. انشاءاللہ یہ معجون مرکب آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا. کل یہ دکان محبت انشاءاللہ گڑھوا میں لگے گی. تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ
اللہ کریم ان ماؤں اور باپوں کو بہت زیادہ نیکیاں عطا فرمائے جن کے بچے آج دستار حفظ سے سرفراز کیے جا رہے ہیں، اور اللہ ان بچوں کو صرف حافظ نہیں پکا عالم دین بنائے، کہ صرف حافظ بن کے رہنا یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ جب وہ جنتے نہیں الحمد کی الف پر جو ہے یعنی حمزہ پر یہ زبر کیوں ہے اور دال کے اوپر پیش کیوں ہے، وہ خود نہیں جانتا تو کیا بتائے گا۔ اس لیے حافظ جی لوگوں صرف حافظ جی مت بننا، حافظ جی کے ساتھ مولانا جی بننا ضرور، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ اللہ نے قرآن کے 30 پارے میں آپ سے کہا کیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔